لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ روح کا حج۔ اعلی دل نے ایک بات بڑی تسلی والی لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک حج دل اور روح کا بھی ہوتا ہے۔ دل کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے اور روح احرام باندھتی ہے، دونوں مل کر روضہ اقدس پر جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حج ہے جن کا شوق کامل، جذبہ سچا اور تیاری ایسی کہ موقع ملے تو اپنا سب کچھ قربان کر کے اور بیچ باچ کے نکل پڑیں، مگر ان کو روک لیا جاتا ہے، ہاں وہ نہیں جا سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فاصلے سمیٹ دیتے ہیں۔ اسلاف میں سے کئی افراد کے قصے مذکور ہیں، ان کا شوق کامل تھا مگر عذر بہت سخت تھا، نہ جا سکے۔ حاجی واپس آئے تو قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم نے آپ کو طواف کرتے دیکھا، کوئی کہتا ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا، کوئی کہتا روضہ اطہر پر آپ کو پایا۔ ایسے افراد کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ان کی طرف سے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ مقصد یہ کہ کعبہ شریف ہر مومن کے دل کی بڑی امنگ ہے۔ اللہ کرے ہر ایمان والے کو یہ ایمانی اور پاکیزہ شوق نصیب ہو جائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا۔ حج کے مہینے معروف ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن۔ پس جو ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو احرام کے بعد وہ نہ کوئی شہوت والا کام کرے، نہ گناہ والا کوئی کام، اور نہ لڑائی جھگڑا۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے۔ نماز کا مقصد ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد، پس غفلت نماز کے لیے خطرناک ہے۔ روزہ کا مقصد تقویٰ ہے، حلال چھوڑ کر حرام چھوڑنے کی مشق، پس تقویٰ سے انحراف روزہ کے لیے خطرناک ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے سخاوت اور حرص سے پاکی ہے، پس بخل اور تنگ دلی زکوٰۃ کے لیے خطرناک ہے۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل اور عاجزی ہے، پس تکبر اور بڑائی اور ریاکاری حج کے لیے خطرناک ہے۔ جہاد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور دین کے لیے قربانی، پس ذاتی بالادستی اور دنیا پرستی جہاد کے لیے خطرناک ہے۔